حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ابو الزبیر سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین ترکاری سالن سرکہ ہے۔ سرکہ انگور سے بنایا جاتا ہے، گرین سے وائٹ کلر کا بنتا ہے اور بلیک سے بلیک کلر کا بازار سے ملتا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے اور کوئی ترکاری نہ ہو تو صرف سرکہ ہی ہو نا، اس سے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ترکاری ہے، بہترین سالن ہے، اس لیے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، اور وہ حضرت علقامہ سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، فرمایا بہرحال میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے۔ لوگ تکیہ پڑا ہے، صوفے پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل مبارک بیان کیا کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، مطلب یہ ہے کہ بندے کو بغیر کسی چیز کا سہارا لیے کھانا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، عذر کی وجہ سے شریعت اپنے احکام کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بغیر عذر کے ویسے ہی بندہ ایسے سست پڑا ہوا ٹیک لگائے ہوئے کھائے، وہ اچھا نہیں ہے۔ کھانا جسم کی کئی آنتوں سے گزر کے معدے تک جاتا ہے، تو ایسے ٹیک لگانے سے کھانے کے جو روٹ ہے اس میں کوئی فرق ڈل سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ بغیر ٹیک لگائے سہارا لیے کھانا کھائے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت زہری سے، اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم، جب بھی کھانا کھائے تم میں سے کوئی ایک بھی، فلیأکل بیمینہ، اسے چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے۔ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھانا چاہے تو اسے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب بھی پیے تو فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فرمایا بے شک شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ پیتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں کھانا کھانے کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، اور پینے کے لیے بھی ہمیں دائیں ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی اس سے
کھانا پکڑنا کھانا لینا دشوار ہو پھر عذر کی وجہ سے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک دایاں ہاتھ ہے تو پھر بائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا کام بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ پینا ہے۔ نارملی جو دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی عادت بچپن سے ہی دائیں ہاتھ سے بن جاتی ہے، لیکن جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتی ہے، کچھ کے بائیں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو بائیں ہاتھ میں جس کے پاور زیادہ ہے لکھنے کی کئی لوگوں کی پریکٹس ہی بائیں ہاتھ سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ کھانا بھی بائیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچپن میں والدین کو ان کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ بار بار انہیں توجہ کرانی پڑتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ دایاں، یہ ان کی تربیت۔ اب جن گھروں میں دین کی سوجھ بوجھ کم ہے نا وہ بچے بائیں ہاتھ سے شروع رہتے ہیں، کھانا پینا سارے کام۔ اس لیے یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ انسان کے کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتی ہے، کسی کے بائیں میں نسبتاً دائیں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں میں سے ایک میں اللہ نے زیادہ وزن اٹھانا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی کو تھپڑ ہی لگانا ہے تو کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں۔ لیکن کھانا کھانے کے لیے بچپن سے ہی والدین کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بچے کو نظر میں رکھیں اور اس پہ زور دیں۔ اگر وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کو توجہ دلاتے رہے، بار بار کہتے رہے، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام چلانا پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں کہ وہ اپنا بائیں ہاتھ چھوڑ کے دائیں کو استعمال۔ اگر بچپن میں عادت بن گئی تو بنے گی، اگر بچپن میں عادت نہیں بنی ہے تو پھر بڑے ہو کے بنتی مشکل ہے۔ اس لیے بہرحال حکم یہی ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کے لیے دائیں ہاتھ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کے لیے دائیں جانب کو آپ نے ترجیح دی۔ فرمایا ہر اچھے کام کے لیے آپ نے لباس پہننا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو دہنی جانب کو مقدم رکھنا چاہیے، پہلے دایاں۔ اسی طرح کھانے کے لیے بھی دائیں ہاتھ کا استعمال یہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں آج کا جو درس حاصل ہوا، ایک کھانے کے لیے تعلیم فرمائی کہ گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے نا، اگر سرکہ ہی موجود ہے تو وہ بہترین سادن ہے، اس سے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور جو اب آپس میں چپکلش میں لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے اب ہمیں یہ ترکاری استعمال کرنی پڑے گی اور پیاز اور چٹنی کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر رکھے، آپس کے ٹکراؤ سے اور بار بار کے الیکشن مہم سے مہنگائی بڑے زوروں پہ جا رہی ہے، ڈالر 225 کو کراس کر رہا ہے، تو اسی طرح دیگر اشیاء پھر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قوم پہ مہربانی فرمائے۔ یہ تو لڑتے رہیں گے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، سیاسی اکھاڑا ہے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا آگے، لیکن اس سے فرق غریب آدمی کو پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال اب حلال کی روزی یہی مومن کے لیے سرمایہ ہے۔ اور حضور نے دوسری حدیث کے آج کے درس میں ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے، فرمایا کھانے اور پینے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، کہ شیطان کا کام بائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ